السلام علیکم ایٹھ کلاس. آئی ہوپ یو آر فائن. آج ذرا تھوڑا سا ہم بک سے ہٹ کر لیسن تیار کرتے ہیں. کچھ گرامر کی طرف بھی آپ کی ہیلپ ہو جائے اور ایس کے بارے میں کچھ ہم انفارمیشن لیتے ہیں. یہ یونیک کے نوٹس ہیں، آپ اسے یا تو اپنے سامنے رکھ لیے گا یا پھر اسی ویڈیو کے اندر سے واچ کرتے رہیں تاکہ آپ کو کلیئر ہو جائے. یہ کچھ چیزیں ہیں اندر، کچھ ورڈز آ جاتے ہیں وہ میں کلیئر کر دیتا ہوں. کچھ ٹرانسلیشن ہیلپ ہو جائے گی تھوڑی سی آپ کو، تاکہ ایک خاکہ ذہن میں بیٹھ جائے اور آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہو سکے. پہلے یہاں سے میں پڑھا دیتا ہوں. آج ہم نے پڑھنا ہے مائی سٹی اور مائی مدر کا ایسے ہے. یہ دونوں آپ کو میں کروا دیتا ہوں، آپ اسے یاد کر لیے گا. اس کے بعد تھوڑا سا ہم کچھ ڈسپلے دیکھیں گے کہ ایسے کے اندر وہ کچھ پارٹس ہوتے ہیں، ایسے کے کچھ چیزیں ہوتی ہیں اور ایک بڑا اچھا پیراگراف ہوتا ہے. وہ پیراگراف کیسے لکھتے ہیں، یہ تھوڑی سی انفارمیشن میں دوسرے پیج پہ آپ کو شو کرتا ہوں. سب سے پہلے آپ اس کو ذرا واچ کیجیے. دا نیم آف مائی سٹی از لاہور. میرے شہر کا نام لاہور ہے. دس از ویری فیمس، بہت مشہور شہر ہے. اٹ از دا کیپٹل آف دا پروونس آف پنجاب. یہ پنجاب کا ایک صوبہ ہے، پروونس ہے، مین حصہ، مین پارٹ ہے. اٹ از اے ہسٹوریکل سٹی، اور یہ ایک تاریخی شہر ہے. دس سٹی از فیمس فار اٹس بلڈنگ. اس کی یہ شہر اپنی عمارات کی وجہ سے مشہور ہے. دس سٹی از آلسو نون ایز دا سٹی آف دا گارڈن. اس کو باغات کا شہر بھی کہا جاتا ہے، پارک کا اور کالجز کا شہر بھی کہا جاتا ہے. مال روڈ از ویری فیمس فار اٹس بیوٹی اینڈ گرینری. مال روڈ اپنی خوبصورتی اور اپنے سبزہ زار کی وجہ سے بہت مشہور ہے، گرینری، سبز ایریا کی وجہ سے. دس سٹی پریزینٹس این ایکسلنٹ شو آف اینشنٹ اینڈ ماڈرن بلڈنگس. یہ شہر جو ہے پیش کرتا ہے بہت ہی خوبصورت قدیم اور جدید عمارات کا نظارہ پیش کرتا ہے. آل دا میجر پروونشل آفیسز. گورنمنٹ کے جتنے بھی صوبائی دفاتر ہیں، آفیسز ہیں، وہ یہیں لاہور میں ہیں. ونس دس سٹی واز اے روٹ ٹو دہلی. یہ شہر کبھی دہلی کا راستہ ہوا کرتا تھا. فار دا انویڈرز، ان کو جو غیر بلا اجازت لوگ داخل ہو جاتے ہیں یا حملہ آوروں کے لیے، ہو کیم فرام سینٹرل ایشیا، جو کہ وسط ایشیا سے کہیں آئے ہوئے تھے، آ جاتے تھے. ان انویڈرز کے لیے، حملہ آورز کے لیے یہ راستہ بنا ہوا ہوتا تھا، یعنی وہ اس راستے سے داخل ہوتے تھے. اسٹل دس سٹی ہیز مانیومنٹس. اس شہر میں کچھ یادگاریں ہیں، مانیومنٹس ہیں، اینڈ ریمینز، اور کچھ کھنڈرات ہیں. ریمینز نہیں، کھنڈرات، پرانی بلڈنگ کے کچھ آثار جسے کہتے ہیں. آف دیٹ اولڈن ٹائم، اس پرانے وقت کے کچھ کھنڈرات بھی موجود ہیں. آن ون سائڈ آف دا سٹی دیئر لیز ریور راوی. دریا راوی اس کے ایک کنارے پر واقع ہے. اور دس ریور از دا وٹنس آف آل دا چینجز. اور یہ ایک ایسا دریا ہے جس نے ہونے والی تمام تبدیلیوں کو خود دیکھا ہے. دیٹ دا سٹی ہیز انڈر گون. جو اس شہر میں تبدیلیاں ہوئیں. دس از دا سٹی ڈپیکٹنگ پاسٹ. یہ شہر ماضی کی یادوں کو اچھے طریقے سے بیان کر دیتا ہے، ڈپیکٹ کر دیتا ہے. اینڈ پریزنٹنگ اے ماڈرن براڈ مائنڈیڈ یوتھ. اور یہاں کی نوجوان نسل جو ہے ایک اپنے اندر وسیع ذہنی اور جدت پسند ہے، یعنی ماڈرن ہے. دس سٹی ہیز پروڈیوسڈ مینی ہسٹری میکنگ پوئٹس. اس شہر نے بہت سارے تاریخ رکھنے والے، بہت ہی مشہور، تاریخ کی لحاظ سے بہت مشہور شعراء کو جنم دیا، جیسا کہ علامہ اقبال اور فیض احمد فیض وغیرہ وغیرہ، ETC ایٹسیٹرا. This city has witnessed Pakistan movement in its full swing. اس شہر نے تحریک پاکستان جس وقت پورے عروج پر تھی، its full swing، پورے عروج پر تھی، تو وہ بھی اس نے دیکھا ہے، اس شہر نے تحریک کو. پاکستان ریزولوشن واز پاسڈ ایٹ منٹو پارک. منٹو پارک جو کہ مینار پاکستان آپ کہتے ہیں، وہاں پر یہ قرارداد پاس ہوئی تھی. ریزولوشن، قرارداد، ایک معاہدہ. ویئر اے گریٹ میناریٹ واز کنسٹرکٹیڈ ان اٹس میموری. جہاں پر آج ایک بہت ہی، اس کی یاد میں ایک مینار بنایا گیا ہے. میناریٹ، مینار تعمیر کیا گیا ہے اس کی یاد میں، میموری میں. کنسٹرکٹ میں نے تعمیر کرنا. اٹ ہیز گاٹ مینی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز. لاہور میں بہت سارے تعلیمی ادارے ہیں. وچ ہیو پلیڈ دیئر رول ان دا ڈیولپمنٹ آف پاکستان.
جنہوں نے پاکستان کی ترقی میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے، جیسا کہ گورنمنٹ کالج ہے، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی جسے جی سی یونیورسٹی کہتے ہیں، اینڈ پنجاب یونیورسٹی جسے پی یو پنجاب یونیورسٹی بھی ہے، یہ وہ ادارے ہیں۔ ماڈرن انسٹیٹیوٹس لائک لمس اینڈ این سی اے آر آلسو ہیئر، یہاں پر کچھ جدید ادارے بھی ہیں جیسا کہ لمز ہے اور این سی اے ہے۔ This city has ample of opportunities for everyone. اس شہر میں کافی مواقع ہیں، ample میں نے کافی، بہت زیادہ، opportunities مواقع، ہر شخص کے لیے یہاں بہت مواقع ہیں۔ This city is rapidly growing. یہ شہر تیزی سے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ The population of this city is more than 1 crore. اور اس شہر کی جو آبادی ہے وہ 1 کروڑ سے بھی زیادہ ہے۔ کروڑ انگلش میں کہتے ہیں کروڑ، لیکن جو انٹرنیشنل اس کو پھر ملینز میں لے لیا جاتا ہے، اور 1 کروڑ مین 100 lakhs، 100 لاکھ ہوں تو 1 کروڑ بنتا ہے۔ تو بی کیئرفل، دس از یور ایسے بیٹا، اس کو آپ نے دھیان میں رکھنا ہے، اور آئی ہوپ یو کین انڈرسٹینڈ۔ اور نیکسٹ ایسے میں مائی مدر کو ڈیفائن کرتا ہوں، تو آپ اسے بھی یاد کرنا ہے آپ نے، تو ایٹ اے ٹائم پھر ویٹ نہیں ہوگا، آپ سمجھ آ جائے گی تو آپ اسے آرام سے کر سکیں گے یاد۔ ماں کے بارے میں ہے، مائی مدر، میری ماں۔ پیراڈائز لائز انڈر دا فیٹ آف اے مدر، یہ ہم سنتے رہتے ہیں، ماں، جنت جو ہے وہ ماں کے قدموں تلے ہے۔ سو پیراڈائز لائز انڈر دا فیٹ آف اے مدر، یہ بھی یاد رکھیں۔ مدر از اے بلیسنگ آف اللہ، ماں ایک اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ بلیسنگ کا مطلب رحمت بھی ہوتا ہے، نعمت بھی ہوتا ہے، برکت بھی ہوتا ہے، تو یہاں اگر ہم نعمت رکھ لیں تو زیادہ سوٹ کر رہا ہے۔ مدر از اے بلیسنگ آف اللہ، ماں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے، رحمت بھی ہے، برکت بھی ہے، بس یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں۔ بٹ اے کائنڈ اینڈ اے جینرس مدر از دا گریٹسٹ، لیکن وہ ماں جو کہ بہت ہی مہربان ہوتی ہے، شفیق ہوتی ہے، نرم دل ہوتی ہے اور سخی ہوتی ہے۔ جینرس ماں تو ہمیں ساری سخی ہوتی ہیں، لیکن ذرا اس کوالٹی کے حوالے سے ہم اگر بات کر رہے ہیں تو ایسی ماں عظیم ہوتی ہے۔ گریٹسٹ بلیسنگ آف اللہ، تو ایسی ماں جو ہے وہ اللہ کی واقعی طرف سے رحمت ہوتی ہے۔ مائی مدرز نیم از عائشہ، میری والدہ کا نام عائشہ ہے۔ شی از ایم اے انگلش، وہ انہوں نے ایم اے انگلش کر رکھا ہے۔ شی از اباؤٹ 45 years old، اور ان کی جو عمر ہے وہ 45 برس ہے۔ شی ہیز اے ویری گریسفل پرسنالٹی، اور ان کی بہت ہی خوبصورت شخصیت کی وہ مالک ہیں۔ گریسفل، پروقار شخصیت کی مالک ہیں۔ شی از اے ٹرو مسلم، سچی مسلمان ہیں وہ۔ شی سیز ہر پریئر ریگولرلی، باقاعدگی سے نماز ادا کرتی ہیں۔ شی از ریسائٹس دا ہولی قرآن ڈیلی، روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہیں۔ شی ویکس اپ ارلی ان دا مارننگ، صبح سویرے وہ بیدار ہو جاتی ہیں، ویکس اپ ہو جاتی ہیں۔ She makes us to live according to the sunnah، وہ ہمیں یہ ترغیب دیتی ہیں، تربیت دیتی ہیں کہ ہمیں سنت کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے۔ She never lets us go astray، وہ کبھی بھی نہیں ہمیں بھٹکنے، سیدھی راہ سے کبھی بھی بھٹکنے نہیں دیتی۔ go astray میں نے بھٹک جانا۔ She teaches us to be honest to our work، وہ ہمیں بتاتی ہیں کہ ہمیں اپنے کام کے ساتھ دیانتداری سے کام لینا ہے۔ I attribute my success in life to the moral, intellectual, physical education which I received from my mother، میں اپنی کامیابی کو منسوب کر لیتا ہوں۔ ایٹریبیوٹ میں نے منسوب کر دینا، یعنی کہ نام کر دینا۔ I attribute، میں اپنی کامیابی کو اخلاقی، ذہنی اور جسمانی جو تعلیمات ہیں اس کے نام کر دیتا ہوں، اور یہ ساری وہ چیزیں ہیں which I received from my mother، جو میں نے اپنی ماں سے حاصل کی ہیں۔ She leads a simple life، وہ بہت ہی سادہ زندگی بسر کرتی ہیں۔ She is Allah fearing، وہ خوف خدا رکھتی ہیں، اللہ fearing۔ She helps the poor، اور وہ غریبوں کی مدد کرتی ہیں اور ضرورت مندوں کی بھی مدد کرتی ہیں۔ She is a social worker، وہ ایک سماجی کارکن بھی ہیں as well بھی۔ She has lively relations with the neighbors، ان نیبر کے ساتھ ان کے تعلقات بہت ہی
اچھے ہیں. لائولی کا مطلب ہوتا ہے ویسے کسی چیز کے لیے اٹریکٹیو ہونا، یعنی بہت ہی کنیکشن رکھنا. تو یہاں پر یہی کہیں گے ان کے تعلقات جو ہیں ریلیشن، لائولی ریلیشنس، یعنی ان کے تعلقات بہت ہی اچھے ہیں اپنے ہمساؤں کے ساتھ. شی از ویری لونگ اینڈ کیئرنگ ٹو می، اور وہ میرے لیے وہ بہت ہی پیار کرنے والی ہیں اور خیال رکھنے والی ہیں. شی گیوز می بیلنسڈ ڈائٹ اینڈ کلوتھس، وہ مجھے بہت ہی متوازن غذا دیتی ہیں اور کپڑے پہننے کو دیتی ہیں. شی ایکسہورٹس می ٹو سنڈے ڈیلی اسٹڈی. شی ایکسہورٹس می ٹو اسٹڈی ڈیلی، وہ مجھے زور دیتی ہیں، ایگزارٹس کرتی ہیں، اسٹریس کرتی ہیں، ایڈوائز کرتی ہیں کہ میں لازمی روزانہ پڑھوں، یعنی وہ میری پڑھائی پہ خاص توجہ دیتی ہیں. شی ہیلپس می ان مائی ہوم ورک، وہ میرے ہوم ورک میں بھی مدد کرتی ہیں. شی انکریجز می، وہ میری حوصلہ افزائی کرتی ہیں. ٹو لرن گڈ تھنگ، کہ میں اچھی باتیں، اچھی چیزیں سیکھوں. وین آئی ڈو گڈ، جب میں اچھی بات یا اچھا کام کرتا ہوں. شی پریزز می، وہ میری تعریف بھی کرتی ہیں. شی ٹیچز می ٹو اسپیک دا ٹروتھ، وہ ہمیشہ میری وہ تعلیمات مجھے دیتی ہیں، سبق دیتی ہیں کہ میں سچ بولوں ہمیشہ. اسپیک دا ٹروتھ. ٹو اوبے ایلڈر، بڑوں کا حکم مانوں، فرما برداری کروں، اور ٹیچرز اور اساتذہ کا. آئی ایم پراؤڈ آف مائی مدر، مجھے اپنی والدہ پہ بہت ناز ہے، فخر ہے. آئی لو ہر ویری مچ، میں ان سے بہت محبت کرتا ہوں. مے شی لیو لانگ، اللہ انہیں لمبی عمر عطا فرمائی، آمین. دس از اوکے بیٹا، دس از مائی مدر ایسے، ڈونٹ فرگیٹ. اسے آپ نے یاد رکھنا ہے. ویڈیو کو واچ کیجئے تاکہ آپ کو سمجھ آئے اور یو کین ڈو ویل. تھینک یو ویری مچ. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ ہی، تاکہ آپ کے یہ سلیبس جو ہے کسی اینگل سے ذرا کمپلیٹ ہو جائے، لیکن آپ کو سمجھ آنا چاہیے. کمپلیٹ کرنا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ہے آپ کو سمجھانا. آپ اس کو ریگولر واچ کیجئے، اپنی ذمہ داری پہ کیجئے، محنت سے کیجئے تاکہ پرابلم نہ آئے. تھینک یو ویری مچ. گاڈ بلیس یو آل.